جی ویورز، آج میں آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ موسم سرما جو ہے وہ اب اختتام ہو رہا ہے اور ونٹر کا آغاز ہے، چونکہ منتھ آف سپتمبر شروع ہو چکا ہے۔ تو گھر کے جو پودے لگائے جاتے ہیں وہ بس سپتمبر کے مڈل تک جو ہیں وہ رہتے ہیں، اس کے بعد پھر یہ ان کو ٹرمنگ کر دیا جاتا ہے۔ تو میں نے کہا یہ جو پودینہ تھا میں نے ٹرم کر دیا وہ سارا، تو اب نئے سال اگلے سال یعنی کہ 2021 کے اندر جب اب مارچ اپریل کا منتھ شروع ہوگا تو یہ دوبارہ جو ہے اس کی جڑیں پھوٹنی شروع ہو جائیں گی۔ بس پودینے کا یہ بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ پودینہ ایک دفعہ لگا دیں اور روٹس تک اس کو ونٹر سے پہلے کاٹ دیں، اور جو ہی ونٹر ختم ہوگا تو یہ جو پودینہ ہے یہ دوبارہ نئی پتوں نئی شاخوں کے ساتھ نکلنا شروع ہو جائے گا، اس لیے اس کی جڑیں زمین میں قائم دائم رہتی ہیں۔ بس یہ ٹرمنگ کرتے وقت اچھی طرح نیچے سے جو غیر ضروری جڑی بوٹیاں ہیں وہ نکال دیں۔ ابھی بھی اس کے اندر ہیں، ابھی میں ساتھ ساتھ آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ جیسے یہ جڑی بوٹیاں ہیں ان کو نکال دیا جائے تاکہ مزید پودوں کو خراب نہ کریں۔ تو اچھی طرح آپ یہ جڑی بوٹیاں جو ہیں یہ نکال کے ٹرم کرنے کے بعد، اس کے علاوہ جو اس کے اندر پتے جو پرانے پڑے ہیں وہ پڑے رہنے دیا کریں، وہ کھاد بن جاتی ہے۔ اسی طرح یہ ہے، بس ان چیزوں کو ضرور جو ہے ونٹر سے پہلے آپ نکال دیں تاکہ پودینہ جو ہے یا جو بھی سبزی ہے یا پودا ہے وہ اگلے سال کے لیے اچھی طرح تیار ہو جائے۔ باقی اس کے اپنے پتے یا اپنی جو اس کی شاخیں گری ہوتی ہیں ان کو پڑا رہنے دیں، وہ خود جو ہے وہ کھاد بن جاتی ہے۔ غیر ضروری جو اندر جڑی بوٹیاں اگی ہوتی ہیں ان کو ضرور نکال دیں۔ تو آج اس سے پہلے جب میں نے یہ چیزیں لگا رہا تھا تو تب بھی آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کی تھی۔ اب جب کہ میں اس ونٹر کے لیے ان پودوں کو سمیٹ رہا ہوں، سنبھال رہا ہوں، تو میں نے کہا وہ بھی آپ کے ساتھ باتیں شیئر کر دوں کہ کس طرح ان کے ساتھ لک آفٹر کی جاتی ہے۔ تو یہ تو جو پودینے کا پورشن ہے یہ میں نے پچھلے 3 سال سے ایسے چلتا رہا ہے، اب چوتھے سال میں داخل ہوگا۔ جی اسی طرح ویورز یہ کدو کی بیل دیکھ رہے ہوں گے کتنی بڑی ہو گئی ہے۔ اب اس کے بعد کدو نہیں لگ رہے چونکہ اب سیزن نہیں ہے، جتنے لگنے تھے لگ چکے ہیں، لیکن بیل بڑھتی جا رہی ہے اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کتنی لمبی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنی ضروریات کے لیے اگر 3 سے 4 بیلیں لگا دی جائیں تو یہ آپ کے گھر کی ضروریات کے لیے کدو جو ہے وہ انف دیتے ہیں۔ اسی طرح یہ ویورز ٹماٹر جو ہیں وہ بھرے پڑے ہیں، لدا ہوا ہے ٹماٹروں سے، لیکن چونکہ گرمی جلدی جا رہی ہے اور پوری طرح ان کو دھوپ نہیں لگ رہی، جس وجہ سے یہ جو ٹماٹر ہیں یہ اب سرخ نہیں ہو پا رہے۔ تو ان سرخ ہونے کے لیے ان کو تیز گرمی کی ضرورت ہے، تیز گرم ہواؤں اور دھوپ کی ضرورت ہے۔ ابھی چونکہ مڈل آف سپتمبر ہے، سپتمبر کے مڈل تک یہ امید ہے کہ کچھ دھوپیں موسم بتائی ہوئی ہیں، تو وہ جو ہیں وہ آپ کو جی ٹماٹر سائز میں تو کافی بڑے بڑے دکھائی دے رہے ہیں۔ اسی طرح یہ اب توری بھی اب تقریباً کافی نے 1-2 پودوں نے بہت ساری توریاں اس دفعہ دی ہیں، تو اگلے سال انشاءاللہ نیکسٹ ایئر ان کو بھی میں ان کی پارٹیشن کروں گا کہ ایک پارٹیشن کے اندر توری کی پودے ہوں 3-4، ایک پارٹیشن کے اندر کدو کی بیلیں ہوں، اس طرح ٹماٹر علیحدہ ہوں، لیکن اس کے لیے ایک وسیع زمین تیار کرنی پڑتی ہے۔ اب دیکھ رہے ہوں کہ یہ زمین میں اکیلا تھا تو زمین تیار کرتے ہوئے بڑی مشکل ہوئی۔ اسی طرح بھی ادھر بھی جو ٹماٹر ہیں وہ بھی اب ٹماٹر تو بہت لگے ہیں، آپ دیکھ رہے ہوں کہ بھرا ہوا ہے ٹماٹر سے، لیکن وہی بات کہ دھوپ نہ ہونے کی وجہ سے یہ ٹماٹر جو ہیں اچھی طرح سرخ نہیں ہو پا رہے، ہلکے ہلکے پیلے ہونے شروع ہو گئے ہیں، لیکن 1-2 دھوپیں اس ویک میں بتا رہے ہیں کہ موسم کچھ 23-24 تک جائے گا، تو ہو سکتا ہے کہ ان دھوپ کی وجہ سے اس اتنے گرم موسم کی وجہ سے یہ کچھ ٹماٹر سرخ ہو جائیں۔ جی دیکھیں کیسے ٹماٹر جو ہیں وہ بھرے ہوئے بڑے بڑے جون کی شکل میں، اور ہر طرف ٹماٹروں کے چند پودے ہی ہوں تو بہت ٹماٹر جو ہیں لگ جاتے ہیں۔ اور یہ میں نے خود ہی ٹماٹروں کی پنیری گھر میں لگائی، پھر وہ جو چھوٹے چھوٹے پودے ہو گئے اور ان کو پھر میں نے لگایا۔ نیکسٹ ایئر میں نے جیسے ذکر کیا ہے کہ ایک پورشن ان سب کا علیحدہ علیحدہ کر دوں گا
تاکہ آسانی رہے کام کرتے وقت، اور ان پودوں کو لگاتے وقت، پنیری لگاتے وقت گیپ رکھوں تاکہ اس طرح یہ جو جھنڈ بنا ہوا ہے یہ نہ بنے، کیونکہ نیچے سے پرانے پتوں کو ٹرمنگ کرنی ہوتی ہے تو مشکل ہو جاتی ہے۔ دیکھ رہے ہوں میں نے کچھ ٹرمنگ کی ہوئی ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہ تو یہ کرنی پڑتی ہے ورنہ پودے بڑھتے نہیں، اور ٹماٹر جو ہیں، ٹماٹر پودوں کا سے وزن اوپر ٹماٹر لگے ہوتے ہیں تو وہ پھر زمین پہ گرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ یا تو ان کو آپ مضبوط ڈنڈیوں کے ساتھ کھڑے کریں، یا ان کو بیلوں کی شکل میں آپ دیوار پہ چڑھا دیں۔ یہاں پہ دیوار تو تھی لیکن وہ لکڑی کی ہوتی ہے، پھر وہ کافی جو ہے لوگ اس کو بھی خراب کرتی ہے، یہ جو فینس ہوتی ہے جی ویورس۔ اسی طرح آگے یہ وہی چیری کا درخت، یہ میں نے پہلی دفعہ ویورس تربوز کی بیل، تربوز کے چند پودے لگائے تھے، الحمدللہ بہت لمبی بیل ہو چکی ہے، اب اس کو پھول بھی پڑ گئے ہیں۔ چلے میں نے کہا سیزن تو اب جا رہا ہے تو دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو پھل لگتا ہے یا نہیں لگتا، لیکن یہ تجربہ میرا کامیاب ہو گیا کہ اس جگہ پہ یعنی کہ یو کے اندر بھی تربوز لگائے جا سکتے ہیں، چونکہ اب کچھ سالوں سے یہاں پہ بھی گرمی کا ٹیمپریچر جو ہے وہ سرما میں بہت تیز ہو جاتا ہے، اس دفعہ بھی 37 تک گیا ہے، تو تربوزوں کے لیے اتنا گرم موسم انف ہوتا ہے ان کو پکنے کے لیے، کیونکہ یہ گرم ملکوں کی سبزی پھل ہے تربوز، اس لیے اسپین، پرتگال، ہمارے ملک پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کا تو پتہ نہیں، اور سری لنکا، اور اسی طرح جو گرم ممالک ہیں ان میں یہ پایا جاتا ہے۔ اس دفعہ میں چھلیاں بھی لگائی تھیں، چھلیاں بھی ایسے چند بیج لگائے تھے لیکن الحمدللہ چھلیاں بھی لگی ہیں، آپ دیکھ رہے ہوں گے، اور یہ بھی میں نے ایسے ہی ٹرائی کے سے لگائی تھی، چیک کرتا ہوں کہ چھلیاں بھی یہاں لگ جاتی ہیں، تو الحمدللہ چھلیاں کافی ہو گئی ہیں، تو اس کے لیے اگلے سال میں پوری جگہ تیار کر کے چھلیوں کے لیے وہ ایک علیحدہ کھیت بناؤں گا۔ جگہ میرے پاس بہت بڑی ہے، آپ دیکھ رہے ہوں کہ یہ جگہ ہی جگہ ہے، صرف یہ ہے کہ یہاں پہ جب میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ چھوٹی چھوٹی یہ جڑی بوٹیاں بڑی تیزی سے اگ جاتی ہیں، ان کو بار بار سمیٹنا پڑتا ہے، پیچھے تک جگہ ہے۔ اس دفعہ میں نے ویورس اس حصے کو اوپر کے جو درخت سارے کاٹ دیے، دیکھ رہے ہوں گے یہ سارے درخت کٹوا دیے میں نے، تو نیچے اب اس طرف بھی گارڈن کی اس طرف بھی ایک کچی جگہ میں نے تیار کر لیا، دیکھ رہے ہوں گے یہ والے یہ میں نے کہا سردیوں سے پہلے تیار کر لوں تاکہ گرمیوں تک ان میں جو جڑی بوٹیاں، اب سردیاں آئیں گی تو وہ مر جائیں گی، یعنی کہ ان کی سردیوں میں جڑی بوٹیاں نہیں اگتی، تو انشاءاللہ نئے سال کے آغاز میں ہی اب دھوپ بھی آئے گی چونکہ درخت سارے میں نے کٹوا دیے ہیں، تو اگلے سال کے آغاز سے ہی اس طرف جو ہے وہ بھی کچھ سبزی ہیں۔ میرا دل ہے کہ دونوں طرف ایک اس طرح یہ جو میں دکھا رہا ہوں یہاں پہ پھول لگانے کا پروگرام ہوگا، مختلف قسم کے روز کے پھول، چمیلی کا پھول، اور مختلف خوشبودار اور خوبصورت پھول جو ہے وہ لگاؤں گا۔ اسی طرح دوسری طرف جو ہے وہ میں نے سارا سبزیوں کا پورشن تیار کیا ہوا ہے، وہ ساری سبزیاں لگاؤں گا۔ یہ دیکھیں نیچے سے یہ میں نے ڈنڈیاں لگا کے ٹماٹروں کو، درختوں کو میں نے مضبوط اوپر کیا ہے، چونکہ زمین سے لگنے سے جو ٹماٹر تھے وہ سارے خراب ہو رہے تھے، تو نیچے سے بھی کوئی ٹرمنگ کی ہوئی ہے، تو آج میرے ساتھ میری وائف بھی لگی ہوئی ہیں، وہ بھی کر رہی ہیں، وہ میں نے کہا آپ ٹرمنگ کرو، دھوپ بھی ہے، اسی طرح وٹامن ڈی بھی حاصل کرو، اور کچھ پودوں کی بھی دیکھ بھال کا بھی۔ تو یہ اب سیزن کا آخر ہے، اب انشاءاللہ اور چند دن تک میں یہ پودے آہستہ آہستہ سارے کاٹ دوں گا، پھر زمین تیار کر کے تو اس کے اوپر ایک پلاسٹک ملتا ہے وہ ڈال دیا جاتا ہے، تاکہ اس پلاسٹک کے ڈالنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ سردیوں میں غیر ضروری جڑی بوٹیاں نہیں اگتی، تو پھر جب نیا سال آئے گا، موسم سرما کا دوبارہ آغاز ہوگا انشاءاللہ، تو پھر یہ چیزیں جو ہیں وہ میں ہٹا کے تو نیچے صفائی ہوگی، صرف دوبارہ ہلکی سے کھدال سے کھود کے اور نئی کھاد ڈال کے اور بیج وقت سے پہلے لگا دوں گا، تاکہ پودے جو ہیں اپنے سیزن کے اندر ہی جوان ہوں اور وہ پھل دینے والے ہو جائیں۔ اس دفعہ اس سال میں نے کچھ دیر کو یہ کام شروع کیا تھا، جس کی وجہ سے یہ اب پھل لگا ہوا ہے، بظاہر تو یہ پھل جو ہے لاسٹ منتھ لگ کے پک کے استعمال میں بھی آ جانا چاہیے تھا، اس طرح میں تربوز بھی بتا رہا تھا۔ یہ میرا تجربہ تو بڑا کامیاب رہا، انشاءاللہ اگلے سال
تربوز کے لیے چونکہ یہ بہت لمبی لمبی بیلیں ہوتی ہیں، کدو کی بیل دکھائی ہے وہ بھی بہت لمبی ہے، تو ان کے لیے جگہ چاہیے. تو اس طرح بناؤں گا جو پودے یا جو بیلیں بڑی لمبائی میں جاتی ہیں ان کے لیے میں انشاءاللہ ایک لکڑی کا فریم بنا کے، تاکہ وہ اس کے اوپر چڑھ جائیں اور زمین پہ نہ لگیں. کدو نیچے سے لگنے سے کدو وغیرہ خراب ہو جاتے ہیں. اسی طرح یہ جڑی بوٹیاں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھیں میں نے ابھی چند دن پہلے کاٹی تھی، اب پھر کتنی بڑی ہو گئی ہیں. ان کا کوئی سمجھ نہیں آتی، ان کو میں نے بڑی ٹرائی کی ہیں، کئی قسم کی دوائیاں ڈال دیں، کھود کے ان کی جڑیں بھی نکالی، لیکن پھر پتہ نہیں کہاں سے اگ جاتی ہیں. تو یہ تو بہرحال ساتھ ساتھ میرا حال اس کا سلسلہ صحیح رہے گا، لیکن اپنی کوشش جو ہے لگانے کی کوشش. اسی طرح میں نے جو جسے خربوزہ کہتے ہیں، ہنی میلن، وہ بھی میں نے لگایا تھا، لیکن اس کا پودا تو اگا لیکن اس کی بیل آگے بڑی نہیں ہے. شاید اس کے لیے سیزن یا بڑی سخت گرمی کی ضرورت ہوتی ہوگی. پر یہ تجربہ اس سال تو میں نے یہ چھوٹی چھوٹی بیلیں ایسی جو ان ممالک کے پودے نہیں ہیں میں نے لگانے کی کوشش کی ہے، تو ظاہر لگ جاتے ہیں. یہ جو 3-4 پودے نظر آ رہے ہیں یہ آپ کو سبز مرچ تھی، یہ بھی میں نے بہت لیٹ لگائی تھی. تو بہرحال پودا لگ گیا، انشاءاللہ اگلے سال ان کا بھی ایک علیحدہ کھیت تیار کروں گا. تو جی ویورس، امید آپ کو میری کھیتی باڑی کا شوق پسند آ رہا ہوگا. آپ کے پاس بھی وقت ہو اور جگہ بھی ہو تو ضرور کیا کریں، اس سے صحت بھی اچھی رہتی ہے، آپ کو نیچر دھوپ بھی لینے کا موقع ملتا ہے. اور یہ جو دھوپ ہے یہ انسانی جسم کے لیے انتہائی مفید ہے. آج الحمدللہ آسمان پہ بادل ہیں، بہت بادل نہیں یعنی کہ آسمان صاف ہے اور دھوپ جو ہے بڑی تیز ہے. دھوپ کے اندر اتنی تپش تو نہیں ہے، لیکن دھوپ ہی ہے. اس کے جو فائدے ہیں وہ لازماً آپ کو ملیں گے اگر آپ اس طرح کی دھوپ میں بیٹھ کے کھیتی باڑی کا کام کر رہے ہوں، بجائے کہ آپ گھروں میں بیٹھیں، ٹی وی کے آگے بیٹھے رہیں، کمپیوٹر کے آگے بیٹھے رہیں. تو جن لوگوں کے پاس ایسی جگہیں ہیں وہ اپنی جگہوں کو کھیتی باڑی کے لیے استعمال میں لایا کریں، خود کام کریں، مالیوں سے کروانے کی کوئی ضرورت نہیں. تو خود کریں گے تو آپ کے جسم کو بھی انرجی ملے گی اور آپ کو اچھا بھی لگے گا اور صحت بھی اچھی رہے گی ہیں. تو جو چیز آپ خود لگائیں گے پھر اس کو خود کاٹیں گے اور خود کھائیں گے تو اس کا ایک اپنا مزہ ہے. جی اور جی ویورز ویورز یہ دیکھیں میں نے 2-3 پودے لگائے تھے سورج مکھی کے، دیکھیں کتنا بڑا ہو جاتا ہے، ایک درخت کی طرح شکل اختیار کر لیتا ہے. تو یہ صرف خوبصورتی کے لیے ہوتا ہے، اچھا لگتا ہے پودا، یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے. تو یہ بھی انشاءاللہ اگلے سال ان کو بھی میں ایسی جگہ پہ لگاؤں گا جہاں پہ ان کو زیادہ جگہ کی ضرورت ہو اور خوبصورت لگتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہوں گے ایک پودا ہی ہے پوری طرح جوان ہوا ہے. جی امید ہے ویورز کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہوگی، اور ویورز آپ بھی ایسی کھیتی باڑی کریں اور اپنے کمنٹ سے بھی شیئر کیا کریں. میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ مزید اچھی ویڈیو اور مزید ایسی باتیں اور مزید ایسی سینز آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں جو آپ کو بھی فائدہ دیں، آپ کو بھی پسند آئیں. میرا مقصد بنانے کا بھی یہی ہے کہ جو چیزیں میں پسند کر رہا ہوں، جو چیزیں میں دیکھ رہا ہوں یا جو چیزیں میں کرنا چاہتا ہوں وہ بھی ویورز بھی اس کو دیکھیں اور خود بھی کریں اور اپنے تجربات سے بھی مجھے آگاہ کریں. تو یہ جو گھروں کے اندر گارڈن بنائے جاتے ہیں ان کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے، یہ لوگوں کے لیے جو رہنے والے لوگ ہیں وہ اپنے گارڈنز کے اندر بیٹھیں، ان کو تیار کریں، ان کے اندر پودے لگائیں، اور جب تیز دھوپ ہو، گرمی ہو تو اپنے گارڈن کے اندر بیٹھ کے انجوائے کریں. تو اب یہ گارڈن جو ہے کافی بڑا ہے، میں تو اس کو سنبھال ہی نہیں سکتا، مجھے تو بڑی مشکل ہو جاتی ہے اس کو کام بناتے تیار کرتے. آپ دیکھ رہے ہوں گے دونوں طرف. تو اس سال تو انشاءاللہ اب نیکسٹ ایئر انشاءاللہ یہاں پہ کچھ گارڈن کو بھی مینٹین کروں گا، بہتر بناؤں گا، بیٹھنے کی مزید جگہ پرووائڈ کروں گا، پیچھے کچھ ہٹ بناؤں گا وہ جیسے آپ کو وہ دکھائی دے رہی ہے جگہ. جی یہ کافی بڑی جگہ ہے ساری کو پیچھے، جہاں پہ وہ چھوٹی سی ہٹ ہے اس کے ساتھ ایک بڑی جگہ بناؤں گا تاکہ سامان جو ہے اس کے اندر رکھا جائے. گرمیوں کے لیے جو ہم باہر بیٹھنے کے گارڈنز کی ٹیبل چیئرز ہوتی ہیں، گرل کی چیزیں ہوتی ہیں، وہ اس کے اندر رکھی جا سکیں. جی
جی ویورس، پردیس میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. فی امان اللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو حفظ و امان میں رکھے اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں. میری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے کمنٹس بھی شیئر کریں. فی امان اللہ. پردیس میں.